السلام علیکم دوستوں، قصص الانبیاء کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا اور اس پر فرشتوں سے کیا مکالمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح تخلیق کیا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ فام بھی ہیں اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح اس میں نیک اور بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رنگ و مزاج کی یہ واضح تبدیلیاں اس مٹی کی تخلیق کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا اور آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کے جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے اور ابلیس آپ کے جسم سے سب سے زیادہ خوف زدہ رہتا۔ وہ آپ کے جسم کے پاس سے گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے سے آتی ہے۔ اس پر ابلیس کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ پھر جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، تو اللہ نے فرمایا، رحمکا ربکا، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ پھر جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی تک آپ کے پیروں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور وہ سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی، تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کے سلام کا یہی طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
تو جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کے ساتھ داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد سے اب تک مخلوق کی قد کاٹ میں کمی ہوتی چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور پھر فرشتوں سے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ معلوم ہوا کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ دوستوں، یہاں ہم اپنی دوسری ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بطور صدقہ جاریہ آپ اس ویڈیو کو اور چینل کے لنک کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔